बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। किताब मुक़द्दमा फ़ारसी पारसा से दर्स हफ़्तम मकान अशिया। पहले इस गुफ्तगू को हम हल करते हैं। सलाम खूब हस्ती। सलाम खैली ममनून। खूब हस्ती यानी तुम ठीक हो। शुमा अहले कुजा हस्ती, आप कहाँ के रहने वाले हो? अहले कुजा। मन अहले मिस्र हस्ता, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। ऊ कीस्त, वो कौन है? ऊ दोस्त मन است, वो मेरा दोस्त है। दोस्त शुमा अहले कुजा است, आपका दोस्त कहाँ का रहने वाला है? ऊ अहले मालजी است, वो मालजी का रहने वाला है यानी मालदीव। एस में ऊ चीस्त, उसका नाम क्या है? एस में ऊ हसन است। ऊ लिबासे चेरंगी दोस्त दौरत, उसे किस कलर का लिबास पसंद है? कौन सा लिबास पसंद है? ऊ लिबासे आबी दोस्त दौरत, उसे ब्लू कलर का रंग पसंद है। ये तो थी पिछले दर्स की गुफ्तगू जो यहाँ पर दोबारा तकरार हुई। अब आ जाते हैं, आपको हम 3 लफ्ज़ सिखाएंगे, वो हैं ज़ीर, दर और रूये। आप तस्वीर में देखें, तूब ज़ीर जाबे است। तूब तूब यानी फुटबॉल, ज़ीर यानी नीचे, डब्बे के नीचे है। तूब ज़ीर जाबे است, डब्बे के नीचे है। दूसरा जुमला देखें, तूब दर जाबे است, फुटबॉल जो है वो डब्बे के अंदर है। और तीसरा जुमला, तूब रूये जाबियास, डब्बे के ऊपर है। तो लिहाजा इन लफ्ज़ों पर तवज्जो करें। ज़ीरे, दार और रूये। ज़ीर नीचे, दार यानी अंदर दाखिल, और रूये यानी ऊपर। अब हम जो जुमलों की प्रैक्टिस करेंगे। तूब ज़ीरे संदली आस्त, कुर्सी के नीचे है। लिबास दार कोमोद आस्त, अलमारी में है, लिबास में है। किताब रूये मीज़ आस्त, किताब मेज़ के ऊपर है। सातल ज़ीर मीज़ आस्त, बाल्टी मेज़ के नीचे है। साबुन दर जाबे आस्त, साबुन जाबे में है, डब्बे में है। चाय रूये मीज़ आस्त, चाय जो है वो मेज़ के ऊपर है। तो इन 6 जुमलों को अच्छे से दोबारा आप खुद तलफ़ुज़ करिए। इसी तरह से किताब शुमा कुजा आस्त, आपकी किताब कहाँ है? अब ये पिदर बुज़ुर्ग हसन की गुफ्तगू है, तवज्जो करें। सलाम हसन, सलाम पिदर बुज़ुर्ग। काफ़श मन कुजा است, मेरा जूता कहाँ है? काफ़श शुमा दर जा कफ़शी است, इसको जा कफ़शी कहते हैं। ये जहाँ पर जूते रखने की जगह होती है उसको जा कफ़शी कहते हैं। असाए मन कुजा است, मेरा असा कहाँ है? असाए शुमा रूये संतली است, कुर्सी के ऊपर है। इसी तरह से और सवाल हैं, उनके नीचे जवाब दिए गए हैं, आपने तवज्जो करनी है। चाय तू कुजा است, आपकी चाय कहाँ है? तुम्हारी चाय कहाँ है? चाय मन रूये मीज़ است। संदली कुजा است, संदली दर क्लास است। तू पे रिजा कुजा است, तू पे ऊ दर कोमोद است। शिलवार हसन कुजा است, शिलवार ऊ दर कोमोद است। ग़िज़ाए ज़हरा कुजा است, ग़िज़ाए ऊ रूये मेज़ است। कफ़श मन कुजा است, कफ़श तू दर जा कफ़शी است। ये सारे सवाल जवाब मैंने पढ़ दिए, तर्जुमा आसान है, इंशाअल्लाह तवज्जो कीजिएगा तो हल हो जाएगा। इसके बाद फिर एक ग्रुही गुफ्तगू करनी है आपस में। सलाम सारा, सलाम समाने, तूब कुजा است, तो वो बता सकते हैं तूब मसलन रूये मीज़ است या ज़ीरे मीज़ است या दर जाबे است। खुद से आप जुमले बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तूब की, असा, सातल, संदूकचे, संदली, शलवार, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तस्वीरों के साथ और भी दिए गए हैं, ये कार्यग्रोही में शुमार होगा। अब आ जाते हैं वाजिशनासी ऐन पर। आसल, असल यानी शहद। साआत घड़ी। ऐनक ऐनक। जाबे डब्बा। शम्मे शम्मे यानी मोमबत्ती जो होती है। आत्र 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 ही होता है। दोबारा सुने तस्वीर के हिसाब से। आसल, शम्मे, आत्र, ऐनक, साआत,
जाबे। अब इसके साथ हम नीचे चलते हैं। आईना के मान दर जाबे आस्त, इनको आपने हल करना है। असले असल रुये मीज़ است، कागज ज़ीरे किताब است، असाए او ज़ीरे صندلی است، ساعت تو روی جابه است، عطر خواهر من در کیف است، کیف یعنی بیگ۔ خوب اسی طرح سے اور بھی جملے سوال جواب کے ساتھ ہیں اور ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اسائے من کجا است، اسائے تو روی جابه است، عطر برادر علی کجا است، عطر برادر او در جابه است، جابه کجا است، جابه زیر میز است، اصل کجا است، اصل روی میز است، عینک تو کجا است، عینک من در جابه است، ساعت حمید کجا است، ساعت او روی میز است۔ یہ میں نے حل کر دی ہیں، لیکن آپ خود بھی اس کو پریکٹس کریں اور حل کریں، سمجھیں کہ کیا لفظ کہاں لگے گا۔ اس کے بعد ہے آئینہ کے من روی میز است، بالے یا نہ، یعنی سوالیہ انداز ہے اور اس کا مثبت جواب ہو تو کہیں گے بالے، اگر منفی ہو تو کہیں گے نہ۔ آئینہ کے من روی میز است، نہ آئینہ کے شما روی کتاب است، یہ تصویر میں کتاب کے اوپر اینک رکھی ہوئی ہے۔ اسائے من روی صندلی است، میرا اسا صندلی کے اوپر ہے، بالے اسائے شما روی صندلی است۔ اسی طرح کے اور سوال جواب بھی نیچے دیے گئے ہیں۔ کتاب حسین روی میز است، بالے کتاب حسین کتاب حسن روی میز است۔ ساعت من روی میز است، بالے ساعت شما روی میز است۔ حوله زیر صندلی است، حوله یعنی تولیہ، نہ حوله من روی صندلی است، صندلی کے اوپر ہے، زیر نہیں ہے، اوپر ہے۔ عینک پدر زیر کتاب است، نہ عینک پدر روی کتاب است، کتاب کے اوپر ہے۔ تو اس طرح کے مثبت منفی جملے جو ہیں آپ کو سکھا دیے ہیں۔ اسی طرح مزید گفتگو بھی آئی ہوئی ہے، ان کو آپ نے آخری جملے کو خود پریکٹس مزید کرنی ہے۔ کتاب شما کجا است، کتاب من روی روزنامه است، کتاب برادر تو کجا است، کتاب برادر تو روی میز است، بله کتاب برادر من روی میز است۔ کتاب خواهر تو زیر روزنامه است، نه کتاب خواهر من روی روزنامه است۔ اب یہاں پر خود سے سوال بھی بنانا ہے اور جواب بھی دے سکتے ہیں کہ اسائے پدر بزرگ شما روی میز است، زیر میز است، یا اس طرح کہاں ہے تو اس کو اگر مثبت ہے تو کہیں گے بالے کے ساتھ، اگر منفی ہے تو کہیں گے نہ۔ تو یہ سارے الفاظ میں نے دیے گئے ہیں، اسا عینک عطر میز جابے ساتھ شمع، اور اس پر ایک ایک جملہ جو ہے آپ سوال جواب کا بنا کے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ واحد شناسی غین پہ چلیں گے۔ پر الف ہے غذا، یعنی غذا یعنی کھانا۔ شلغم شلغم جسے ہم ہماری پنجابی میں گوگلو بھی کہتے ہیں۔ کلاغ 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 یعنی کوا، کلاغ۔ کاغذ یعنی کاغذ، مغازے یعنی دکان، باغ یعنی باغ۔ کاغذ، باغ، غذا، مغازے، شلغم اور کلاغ۔ اسی طرح سے نیچے پھر اسی کی پریکٹس ہے۔ غذائے گرم در بشکاب است، بے میں دیکھیں بشکاب میں کھانا رکھا ہوا ہے۔ کلاغ سیاہ روی درخت است، بلیک کوا درخت کے اوپر ہے۔ سے شلغم کوچک روی میز است، 3 شلغم جو ہے میز کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ لباس برادرم در کمود است، کمود میں یعنی الماری میں میرے بھائی کے کپڑے ہیں۔ کاغذ سفید در جابے است، سفید کاغذ جو ہے ڈبے میں ہیں۔ اس طرح سے مزید سوال جواب ہیں اور آپ حل کر سکتے ہیں، بس میں جلدی سے گزرتا ہوں یہاں سے۔ کلاغ سیاہ کجا است، کلاغ سیاہ روی درخت است۔ سیب کجا است، سیب در مغازه است۔ کاغذ سفید کجا است، کاغذ سفید در جابه است۔ شلغم کجا است، شلغم در بشکاب است۔ غذائے گرم کجا است، غذائے گرم در میز یا روی میز است، یہاں روی لگائیں گے۔ درخت کجا است، درخت در باغ است۔ تو یہ ان کے الفاظ میں پہ مزید توجہ کریں،
تاکہ آپ کے لیے حل ہو جائے. کتاب شما در کیف است، اگر مثبت ہے تو کہیں گے بالے، اگر منفی ہے تو کہیں گے نا. اب دوست سوال جواب ہیں. کتاب شما در کیف است، بالے. کتاب من در کیف است، اوپر بیگ کی تصویر لگی ہوئی ہے. عینک شما در کمد است، نا عینک من در جابه است، جابے میں ہے یعنی ڈبے میں ہے. اسی طرح کے پھر سوال جواب ہیں. غذائے تو زیر میز است، نا غذائے من روی میز است. شال گردن من روی کیف است، نا شال گردن تو در کمد است، الماری میں ہے. اچھا جی. کلاغ سیاه روی درخت است، بله کلاغ سیاه روی درخت است. کاغذ سفید روی میز است، نه کاغذ سفید در کیف است. یہ تقریباً سب الفاظ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے بار بار میں ترجمہ نہیں کر رہا. پھر گفتگو آ گئی ہے. دفتر شما کجا است، دفتر من در کیف است. مداد شما در کیف است، نه مداد من روی صندلی است. پھر جیسے میں نے پہلے کہا تھا سوال جواب کو خود بنا لینا ہے آپ نے. غذا، شلغم، مغازے، باغ، کلاغ، صندلی، ساعت، کمد، کیف اور میز کے اس سے بنا لیں گے. آخر میں واجب شناسی فے ہے. الف کیف یعنی بیگ، فنجان یعنی کپ، فیل ہاتھی، فلفل مرچیں، فرش فرش یعنی کلین، دفتر یعنی کاپی. اب اس پہ 5 جملے نیچے دیے گئے ہیں. کفش پدر من در جا کفشی است. یہاں تصویروں کی مدد سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. کیف برادر تو در اتاق است، تمہارے بھائی کا بستہ اتاق میں ہے. فیل کوچک در جنگل است، چھوٹا سا ہاتھی جنگل میں ہے. فنجان شما روی میز است، آپ کا کپ میز کے اوپر ہے. فرش کوچک در اتاق است، کمرے میں ہے فرش. اس طرح سے پھر سوال و جواب ہیں. فیل بزرگ کجا است، فیل بزرگ در جنگل است. کیف حسین کجا است، کیف حسین در کمد است. کفش خواهر تو کجا است، کفش او در جا کفشی است. فرش بزرگ کجا است، فرش بزرگ در اتاق است. فلفل قرمز کجا است، فلفل قرمز در بشقاب است. فنجان سارا کجا است، فنجان او روی میز است. تو اس طرح سے یہ حل ہو گئے. اب ہم الفاظ معنی کو دوبارہ پڑھیں گے اور درس کو تمام کرتے ہیں. اصل، ساعت، عینک، جابے، شمع، عطر، غذا، شلغم، کلاغ، کاغذ، فنجان، فیل، فلفل، فرش، دفتر، کمد، جاکفشی، بشقاب، اتاق خواب، جنگل. پھر 6 جملے دیے گئے ہیں. غذائے گرم روی میز است، دفتر من در کیف است، فلفل قرمز در بشقاب است، لباس خواهر من در کمد است، کاغذ سفید در جابه است، کفش برادر من در جاکفشی است. اب یہاں متن ہے، متن کو ہم کامل کریں گے. اسم من علی است، من دانشجوی یا من دانشجو هستم آئے گا یہاں پر. من 3 خواهر و 1 برادر دارم. من لباس سیاه دوست دارم و برادر من لباس آبی دوست دارد. این اتاق من است، یہ میرا کمرہ ہے. لباس من و لباس برادر من در کمد است. کفش من و کفش برادر من در جا کفشی است. کتاب من روی میز است و کتاب خواهر من در کمد است. اسی طرح کا ایک پیراگراف آپ اپنے بنا سکتے ہیں 5-6 جملوں پہ مشتمل، اور اس طرح سے ہمارا درس جو ہے وہ تمام ہوگا. نیچے والی تمرینات آپ خود حل کریں گے. آسان ہے سب چیزیں، الفاظ معنی کو ملانا ہے اور ان کو لکھنا ہے. اس طرح ہمارا درس تمام ہوا. اور کہیں بھی آپ کا کوئی سوال ہے، ان تمرینات کو جملوں کو مرتب کر کے لکھیں، مجھے دکھائیں، واٹس ایپ پہ دکھائیں، اور تاکہ میں آپ کو اصلاح کر سکوں آپ کی. اور ان درسوں کو یاد کریں، بار بار اس کو خواند کریں، پڑھیں جتنا ہو سکے پڑھتے جائیں، تاکہ آپ کا تلفظ بنتا جائے اور پھر سنتے جائیں گے تو چیزیں حل ہوتی جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.